میں تمہیں علماء دیوبند کا عقیدہ دینے لگا ہوں، نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اندر سے نور، باہر سے بشر، فخر بشر، نبی نہیں، نبی الانبیاء۔ ہر نبی نبی ہے، میرا اور آپ کا نبی نبی الانبیاء۔ ہر نبی نبی ہے، میرا اور آپ کا نبی سرتاج الانبیاء۔ ہر نبی نبی ہے، میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء، کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نبی آئے، اپنا اپنا مقام رکھتی ہے، اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، لیکن میرے نبی آئے، کیسا نبی؟ فرمایا یوں شان تم سب کی اعلیٰ ہے، پر میرے نبی کے کیا کہنے، جس کارگری سے بنایا گیا، جس کارگری سے بنایا گیا، اس کارگری کے کیا کہنے۔ آئے نور مل گیا، ساری کائنات کو روشنی مل گئی، تو پھر سعد ندیم صاحب مجھے کہنا چاہیے افلت شموس الاولین و شمسنا، کہہ دو افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب ایسا نور لے کر آئے جو ختم ہونے والا، اس وقت بھی نور تھا، آج بھی نور ہے، اس کے بعد بھی نور ہوگا، قیامت کے دن بھی یہ نور ہوگا، اور پھر اسی نور کو لے کر ہم جنت میں جائیں گے۔ کون سا نور؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نور آیا، صحابہ کے اندر تبدیلی آ گئی، تبدیلی نہیں اصل تبدیلی آ گئی۔ کیا چیز آئی بولو؟ اصل تبدیلی، جو مہنگائی سے پاک، بے حیائی سے، بولو بے حیائی سے، تسی ڈردیں بولتے ہو لگے دے ماشاءاللہ، مہنگائی سے، بے حیائی سے، فضولیات سے، بکواسات سے، صاف ستھری تبدیلی۔ کس طرح اصل تبدیلی آئی؟ ایک نوجوان گھر سے نکلا تلوار لے کر کہ میں آج مسلمانوں کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے واپس آؤں گا۔ گھر سے ارادہ لے کر نکل گیا، تلوار لے کر نکلا، میرے آقا، کائنات کے آقا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان جس کا نام تھا فضالہ، یہ بھی آیا، میرے آقا کے پیچھے چکر لگانے شروع کر دیے، کہیں مجھے موقع مل جائے میں مسلمانوں کے قائد کو ختم کر دوں۔ قصہ ختم ہو جائے گا، جب یہ ختم ہو گئے تو ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، نہ ان کا نام مٹا، نہ مشن مٹا، اور نہ ان کے نام لیوا مٹے، نہ ان کا مشن، اور نہ یہ مٹ سکتا ہے۔ بولو یہ مٹ سکتا؟ اللہ کے محبوب جو مشن لے کر آئے،
یہ چلتا رہے گا، اس کو کوئی ختم، بولو کوئی ختم۔ اللہ کے محبوب آگے آگے، یہ نوجوان پیچھے پیچھے، موقع کی تلاش میں، مجھے موقع مل جائے میں اس کا کام ختم کر دوں۔ اللہ کے محبوب آگے آگے، یہ نوجوان پیچھے پیچھے، لیکن ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، عقیدہ دینے لگا ہوں۔ علماء کی موجودگی میں میرے یمین و یسار، دائیں بائیں جید علماء بیٹھی ہیں، ان کی موجودگی میں عقیدہ دینے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب آگے آگے، پیچھے نوجوان ہے، چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن میرے آقا کو کوئی پتہ نہیں۔ میرے آقا کو مسئلہ حل ہو گیا، رب بتائے نبی کو تو اوپر کی خبریں دیتے ہیں، نہ بتائے تو قریب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ بتائے تو قریب۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، بھائیوں نے بے قدر سمجھا، کنویں کے اندر پھینک دیا، بڑا وحشتناک کنواں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں قریب پڑے ہیں، باپ رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ بولو عقیدہ ٹھیک کر لو۔ آج کیا عقیدے ہمارے؟ بوگس عقیدے۔ ایک نوجوان میرے پاس صبح صبح آیا، کانپ رہا ہے، میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی خیر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا جی بڑا مسئلہ بن گیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا ہم مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اچھا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ فواد چودھری کے پاس نہیں گئے، آپ کسی اور کے پاس نہیں گئے، میرے پاس آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے، تجھے سن دیو جاگ دے بھی ہو میں بے ذوق لوگ نال تے گل نہ کرتا، ماشاءاللہ آپ تو ایماندار لوگ ہیں، توجہ سے بات سننا، عقیدہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی صبح میں کرو نکلے ہاں تے مڑے بنیرے تے کاغ بیٹھے دا بولدا سا۔ کہ بولدا سا؟ تسی بھی کاغ ہی آتے ہو تو تسی کڑے دورو آئے دو، ایک ہی کرا بے رہنے آدھے لوکس، میں بھی تس تے کرد آدمی ہیں، تے کرد آدمی اپنے چولہے تے بیٹھ کے ساری گلاں کر رکھتوں دے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں ناراضگی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بولنے دو کوے کو، کاغ بول گیا تو کوئی پریشانی ہے؟ تو کہنے لگا خطیب صاحب میں نے سنا ہے صبح صبح کاغا دی آواز سنے آدمی تے دیار خیری دی، او بولو دیار خیری دی، دسو جنا جڑا کاغا کو دو کالے کو دو ڈر جو دے، وہ کوئی انسانہ دا پتر ہے؟ او بولو انسانہ دا پتر ہے وہ بھی؟ باگو سکیدے ہمارے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں منڈی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ بولتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی سارا دن بولتا رہتا ہوں۔ پھر کاغا پیو کو بھی بولنے دے، اس کو کیا منع کرتے ہو؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یا اللہ ستھرے عقیدے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں، باپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، قریب ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب رب نے بتایا تو دور سے بتا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے بتایا؟ وہاں سے کرتا لے کے آتے ہیں، اس کرتے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے لوگو اگر آپ مجھے نہ سمجھ نہ کہو تو مجھے آج اپنے بیٹے لخت جگر یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان یوسف کے کرتے کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لا اجد ریح یوسف لولا انتو فندو. اور پھر اسی کا میں اشعار میں ترجمہ کرتا ہوں. توجہ ہے تو میں پڑھوں، مجھے شوق نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو بات ہو دل و دماغ کے اندر اتر جائے. بنائی مک گئی فراق دے وچ. سبحان ماشاءاللہ. بنائی مک گئی فراق دے وچ. پدر نو کوئی نہیں پتا پسردا جے غیب ہوندا کدی نہ روندا. پسر ہے زندہ تے شام سردا خدا دسایا تے وچھڑے مل پے. خدا دسایا تے وچھڑے مل پے. جے نہیں تے سایا تے کوئی خبر نہیں. رب بتائے تو اوپر کی خبریں دیتے ہیں. میں اپنے والد مکرم سے جب جلالین شریف پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے یہ مسئلہ سمجھایا کہ بیٹا یاد رکھو نبی کا جاننا بھی کمال، نبی کا نہ جاننا بھی کمال. میرے آقا آگے آگے کوئی پتہ نہیں، نوجوان پیچھے، اللہ کی محبوب آگے آگے، جبریل امین آگے. فرمایا محبوبہ میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ تیرے پیچھے جو شخص ہے بڑا خطرناک شخص ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کی محبوب پیچھے کی طرف دیکھا، نوجوان تلوار بغل میں لے کے کھڑا ہے. میرے آقا نے نبوت والا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھ کے کہا او نوجوان اپنے دل سے اپنے سینے سے جو کچھ ہے اس کو باہر کر دو، اس کو باہر نکال دو. سینے سے جو کچھ قدورت ہے جو بغض ہے اس کو باہر کر دو. اللہ کی محبوب کے اس کہنے پر اس نوجوان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینے کے اندر شرابور ہو گیا.